میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں اِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنزِلُ الرَّحْمَةُ، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صالح کون ہوتا ہے؟ جو اپنی گردن میں غلامی رسول کا پٹا ڈالے۔ تو اب مجھے یہاں پہ کہنے دو، جہاں غوث اعظم کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، جہاں خواجہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، جہاں بابا فرید کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، جہاں مجدد الفسانی کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، جہاں امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، جہاں حضرت خواجہ نعیم الدین مراد آبادی کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ تو یارو جہاں نبی پاک کے غلاموں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو مجھے کہنے دو، جہاں راکبے کے مصطفیٰ نبی کے کندھوں پہ کھیلنے والے، ارے حضرت سیدہ فاطمہ کا پاک دودھ پینے والے، علی کے کندھے میں چڑھنے والے حسین کا ذکر ہوتا ہے، وہاں کتنا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بظاہر تو ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں لیکن اس یقین کے ساتھ بیٹھنا، جتنی دیر ذکر آل بیت سنیں گے ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور یاد رکھیے ہم لوگ کسی دنیا کے مقصد کے لیے حاضر نہیں ہوئے، ہم لوگ نبی کی آل کی محبت میں کٹے ہوئے ہیں۔ اور علماء بیٹھے میں مختصر سا وقت ہے عرض کروں، یہ یاد رکھنا صرف نبی کی آل سے ہم زمین والے پیار نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ کہاں میں بیٹھے ہیں؟ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ کعبہ وہ عظمتوں والا کعبہ ہے، کعبۃ اللہ جاؤ، اپنی نظروں سے کعبے کا دیدار کرو، نہ نفل پڑھو نہ طواف کرو، اللہ کی 20 رحمتیں پھر بھی نازل ہوتی ہے۔ کیوں؟ تم اللہ کے کعبے کو دیکھ رہے ہو، اگر جا کے نفل پڑھتے ہو 40 رحمتیں نازل ہوتی ہے، جا کے کعبے کا طواف کرتے ہو اللہ کی 60 رحمتیں نازل ہوتی۔ اب توجہ ہے ذرا، اب کعبۃ اللہ بندہ جائے، حضرت گرامی قدر اتنے انعام ملتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص صحابی رسول کعبے کے سائے میں بیٹھے ہیں، اتنے میں سامنے سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں دنیا والوں سنو، ہم زمین والوں سے آسمان والے حسین سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ حسین کا ذکر ہم اکٹھے ہو کے نہیں کر رہے بلکہ آسمان والے بھی اکٹھے ہو کے میرے نبی کے حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، آپ 10 دن لگاتار آتے ہو، ذکر حسین سنتے ہو۔ آئیے ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، چند کلمات اس کے حوالے سے عرض کر کے آگے چلوں گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، حدیث سنانے سے پہلے میں عرض کر دوں حدیث کیا ہوتی ہے۔ محدثین کہتے ہیں ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو، لیکن میں جو تشریح کرنا چاہتا ہوں نا، میں محبت والوں کی زبان میں کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث کیا ہوتی ہے؟ جب قاری بولے، قاری کی زبان سے قاری بولے، عالم کی زبان سے عالم بولے، سناخا کی زبان سے سناخان بولے، تابی کی زبان سے تابی بولے، صحابی کی زبان سے صحابی بولے، نبی کی زبان سے نبی بولے، رسول کی زبان سے رسول بولے، اور میرے مصطفیٰ کی زبان وہ زبان ہے، اس زبان سے کبھی خدا بولے کبھی مصطفیٰ بولے۔ جب خدا بولے تو بنتا ہے قرآن، جب آمنہ کا لال بولے تو بنتی ہے حدیث۔ اب توجہ نظر حدیث سنیے گا، میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور ثم قال اہل بیتی
بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امتیوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب کیا ہے توجہ نے فرمایا ایک چیز چھوڑی اولوما کتاب اللہ فی الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ ثم قال اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، دو چیزیں نبی نے چھوڑی، ایک قرآن اور ایک اپنی، ذرا مل کے بولیے، ایک قرآن اور ایک اپنی آل۔ اب یہ میں بات میں عرض کروں گا قرآن اور اہل بیت کا تعلق کتنا ہے۔ پہلے میں آپ عرض کروں آج مختلف جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے، دو طرح کے گروہ ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے قرآن کی روحانیت کے منکر ہو گئے، توجہ ذرا فرمائیے گا، کہتے ہیں بس قرآن عمل کی کتاب ہے۔ اور ایک گروہ ہے جو آج کل ہمارے، میں ان کے خلاف نہیں صرف عرض کروں، بعض حضرات جو یونیورسٹی کی سطح تک چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی قرآن جو ہے نا یہ عمل کی کتاب ہے، اب قرآن کو تم نے کیا بنا لیا۔ اور بعض احباب ہیں انہوں نے قرآن کو صرف یہ بنا لیا کہ ہمارا کوئی قریبی فوت ہو جائے ہم نے مدرسے سے 10-15 قرآن لے کے سالے ثواب کرنا ہے۔ لیکن آؤ محمد عربی کے غلاموں میں عرض کروں یہ قرآن وہ کتاب ہے، اس قرآن کو مرتبے ہے قرآن کا دیدار کرو، نہ تلاوت کرو نہ حضرات کچھ اور کرو، فقط کھول کے اپنی آنکھوں سے قرآن کی زیارت کرو، اللہ پھر بھی ثواب ادا کرتا ہے۔ یہ سٹیپ ہے، قرآن کو دیکھو پھر بھی ثواب، تلاوت کرو گے زیادہ ثواب ملے گا، قرآن سمجھو گے اس سے زیادہ ثواب ہے، اور قرآن پہ عمل کرو گے اللہ تمہیں وقت کا ولی بنا دے گا۔ اب یہ درجات ہیں۔ اور قرآن ایک بات اور بتاتا ہوں، حضرات جتنی کتابیں آئی نا ان کتابوں کو نازل اللہ نے کیا، لیکن ان کتابوں کی حفاظت اللہ نے امتوں سے لی۔ اللہ پاک نے زبور نازل کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کتاب میں دے رہا ہوں حفاظت تم نے کرنی ہے، اے موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں تورات میں دے رہا ہوں حفاظت تم نے کرنی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں انجیل میں دے رہا ہوں حفاظت تم نے کرنی ہے۔ جس نبی کو اللہ نے کتاب دی امتوں کو کہا کتاب میں دے رہا ہوں حفاظت تم نے کرنی ہے۔ باری قرآن کی آتی ہے، اللہ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن نازل بھی ہم کر رہے ہیں، قرآن کے محافظ بھی ہم۔ اب ہلاکو خان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے، ہلاکو خان نے یا مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، تو ہلاکو نے اپنے وزیروں کو اکٹھا کر لیا، کہتا ہے کیا وجہ ہے، ہم نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے لیکن مسلمانوں کے دل جھکتے نہیں، دل نہیں جھکتے۔ ہلاکو کے وزیروں نے کہا یہ مسلمان جو قرآن پڑھتے ہیں نا یہ قرآن انہیں جھکنے نہیں دیتا۔ ہلاکو نے کہا سارے ملک کے قرآن اکٹھے کرو، قرآن اکٹھے کر کے سارے قرآن ہلاکو نے دریا میں ڈال دیے۔ ہلاکو نے نعرہ لگایا لوگوں آج سے ہم نے مسلمانوں کے دلوں کو بھی جھکا دیا، آج ہم نے سارے قرآن دریا میں ڈال دیے۔ ادھر ہلاکو قرآن دریا میں ڈال کر آ رہا ہے، ایک بچہ ہے 9 سال اس کی عمر ہے، وہ زبان سے کچھ گنگنا رہا ہے، اور جو ہے نا گانے کوئی نہیں گنگنا رہا، وہ 14 اگست پہ باجے نہیں بجا رہا، وہ بچہ کیا کر رہا ہے، وہ میرے نبی کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب اس بچے نے کیا کہا، توجہ کرنا، جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں وہ مقصد عرض کرنا چاہتا ہوں آج۔ اب ہلاکو نے کہا بیٹا یہ بتا کیا پڑھا ہے، اس نے کہا ہلاکو ابھی سننا، بچے نے ہاتھ باندھ کے پڑھنا شروع کر دیا، الحمدللہ رب العالمین پڑھتا گیا، اب ایک پاؤ پڑھا، آدھا پارا پڑھا، 3 پاؤ، ایک پارا پورا ختم کر دیتا ہے۔ ہلاکو نے بچے کو روک دیا، اس نے کہا بیٹا یہ بتا تمہیں اتنا قرآن آتا ہے، اس بچے نے کہا ہلاکو تو ایک پارے کی بات کرتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم میں انہی قدموں پہ کھڑے ہو کے اللہ کا سارا قرآن سنا سکتا ہلاکو نے کہا ہم قرآن کو لفظوں سے تو مٹا سکتے ہیں، ہم مسلمانوں کے دلوں سے قرآن نہیں مٹا سکتے۔ ارے کیسے مٹا سکتے ہیں جب اس قرآن کا محافظ خود رب الجلال کہتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کبھی حفاظت آپ کرتا ہے،
کبھی حفاظت مصطفیٰ کی امت سے کرواتا ہے، لیکن کرتا آپ ہی ہے۔ حضرات گرامی قدر کبھی حافظ بنا کے اور کبھی کربلا کے میدان میں حسین کو نیزے پہ چڑھا کے۔ اب میرے ساتھ بولی، آج حضرات گرامی قدر کچھ طبیعت بھی ناساز ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہوں، لیکن آپ لوگوں کا ذوق ہے، محبت ہے، مجھے احساس اس بات کا نہیں ہو رہا، لیکن حضرات توجہ ذرا فرمائیے گا، بات مختصر کروں۔ حضرات گرامی قدر قرآن اللہ نے نازل کیا، اب قرآن دے دیا کافی تن، نبی کہتے امتیوں قرآن دیکھ رہا ہوں فَقُلُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا، کتاب اللہ کو پکڑ کے رہنا، لیکن نہیں، نبی نے فرمایا میں کتاب بھی دے رہا ہوں اور ساتھ اپنی اہل بیت بھی دے رہا ہوں۔ اب میں ایک قاعدہ عرض کروں، دنیا میں آپ یہ پانی ہے نا، پانی یہ دو گیسوں سے مل کے بنا ہے۔ ایک بندہ کیمسٹری پڑھا ہوا نہیں ہے، اس بندے سے کہو کہ یہ پانی دو گیسوں سے مل کے بنا ہے، وہ آپ کی بات کو نہیں ماننے گا، توجہ نا، وہ کہے گا یار گیسوں سے پانی بن جائے۔ آپ اس بندے کو پکڑ کے لیبارٹری میں لے جاؤ، دو گیسیں ملاؤ، کہو یار ایک فارمولہ لگتا ہے H2O، ہائیڈروجن کے دو عنصر لو، آکسیجن کا ایک لو، ملاؤ تو پانی بنے گا۔ اب اس بندہ کہتا ہے نہیں مانتا، اس کو لیبارٹری میں جا کر آنکھوں کے سامنے دونوں گیسیں ملاؤ، جب بنے گا پانی مان جائے گا۔ اب تھیوری پڑھی ہے تو نہیں مانا، جب پریکٹیکل آنکھوں کے سامنے دیکھا تو مان گیا۔ گویا مصطفیٰ کہہ رہے امتیوں، ایک تھیوری دے رہا ہوں، ایک پریکٹیکل دے رہا ہوں، تھیوری کی صورت میں قرآن دے رہا ہوں، پریکٹیکل کی صورت میں آل دے رہا ہوں۔ اب میں آپ سے قرآن کے ترجمے لوگوں نے غلط کیے، کبھی قرآن بولا، اب کہیں گے قرآن کے ترجمے بھی غلط ہوئے، قرآن پڑھ کے دیکھ لو نا، لوگوں نے قرآن کے ترجمے کیے۔ حضرات کبھی وواجدہ کا دال لن پہ پہنچے، خود دال ہو گئے۔ حضرات وقت نہیں میں اس پہ تفصیل میں جاؤں، قرآن کے لوگوں نے کبھی اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ غلط کیا، کبھی وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ کا ترجمہ غلط کیا۔ قرآن کے ترجمے غلط ہوتے رہے، قرآن آج تک نہیں بولا، رسول اللہ نے ذات حال دی ہے، فرمایا جب کوئی وقت کا یزید قرآن کا ترجمہ غلط کرے گا، قرآن نہیں بولے گا، میرا حسین بولے گا۔ اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی یاد۔ اور آگے کیا فرمایا یہ بھی ذرا سنیے، فرمایا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ، قرآن اور آل بیت جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر پہ قرآن بھی آئے گا اور آل بیت بھی آئے گی۔ اب آؤ محمد عربی کے غلاموں، جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ قرآن اور آل بیت نبی نے دو دیے، اب قرآن کا اور آل بیت کا تعلق کتنا ہے، قرآن کا آل بیت کا تعلق کتنا ہے۔ مولا علی شیر خدا آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر میں قرآن کی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھو، 70 اونٹ بوجھ سے نہ دیا جائے، وہ تفسیر نہ اٹھا سکتے۔ اب علماء بیٹھے، ایک بات بتاؤں، ایک کتنا وزن اٹھا لیتا ہے، کم از کم 10 من، 70 کو 10 سے ضرب دو کتنا بن گیا، 700 من، یہ بن گیا کاغذ۔ اب اس کی بناؤ نا جلدیں، تو یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پہنچ جائیں گی۔ علی فاتحہ کی تفسیر لکھیں، توجہ ہے، فاتحہ کی تفسیر لکھیں، لاکھوں جلدیں بن جائیں، وہ علی جب سارے قرآن کی تفسیر لکھے گا، وہ علی جب سارے قرآن کی تفسیر لکھے گا، معاملہ کا۔ اور آج تو لوگ ہیں نبی کے علم کو اپنی عقل کے پیمانے میں ناپتے ہیں، اور یہ وہ علی ہے نبی کی بارگاہ میں آئے کہتے آقا، نبی نے بنایا یمن کا قاضی، مولا علی شیر خدا کہتے آقا میں اس قابل نہیں، میرے لجپال نے سینے سے لگایا، لگا کے جدا کیا۔ علی کہتے ہیں خدا کی قسم کوئی مشکل نبی نے رہنی نہیں تھی۔ آپ فرماتے ہیں ساری زندگی جب بھی کوئی بات آئی، کوئی مقدمہ آیا، علی کو پریشانی ہوئی کیوں؟ کوئی نہیں، کیونکہ رسول اللہ نے سینے سے لگا کے فیض دیا تھا، قرآن کا علم عطا کر دیا تھا۔ تو اب یارو ذرا توجہ فرماؤ، یہ ہے علی کا قرآن کے ساتھ تعلق، اس لیے نبی نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ اب یہ تو بات ہے علی کی، اب ذرا بات میرے حسین کی سننا۔ میرے امام علی مقام جب ماں گود میں لیتی ہے سیدہ فاطمہ، زبان پہ قرآن ہے،
امام علی مقام اپنے نانا جان کے کندھے پہ چڑھتے ہیں، زبان پہ قرآن ہے۔ علی حضرت امام علی مقام جب کربلا کی طرف جانا تھا، آپ مدینے سے چلے، زبان پہ قرآن ہے، مکے پہنچے، زبان پہ قرآن ہے۔ حسین ساری رات قرآن پڑھتے ہیں، مکے سے حسین کربلا میں جا رہے ہیں، اپنے اونٹ پہ حسین سوار ہے، زبان پہ قرآن جاری ہے۔ کربلا کے میدان میں میرا حسین جاتا ہے، یزیدیوں کے خیمے سے ساری رات گانوں کی آواز آتی ہے، حسین کے خیمے سے قرآن کی آواز آتی ہے۔ تو ہم نے امام علی مقام کی سیرت کو اپنانا ہے، ہم نے قرآن کو سینے سے لگانا ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن ہماری الماری کی زینت بنے اور جب کوئی ہمارا قریبی فوت ہو جائے ہم مدرسے میں جائیں، بھائی 10 قرآن دے دو، 15 ختم قرآن دے دو، اتنے دے دو، بس یہی کام رہ گیا۔ ارے قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن پہ عمل کرو۔ اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ وقت ہونا ہے، فرمایا لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، جب حوض کوثر پہ قرآن آئے گا، اہل بیت بھی آئے گی۔ قرآن کیا کرنے آئے گا؟ قرآن پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، اہل بیت محبت رکھنے والوں کی شفاعت کریں گے۔ جو بندہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے بندہ قبر میں جاتا ہے، حساب نہیں ہوتا، اللہ بلا حساب قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ جو بندہ روز سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے، قبر میں جاتا ہے، قبر جنت کا باغ بنتی ہے۔ اور ایک بات اور بھی بتاؤں، ایک شعر مجھے یاد آیا، تھوڑا ضمناً سنا دوں۔ آپ کو پتہ ہے نا، قبر میں بندے کو رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نہلاتے ہیں، نہلاتے ہیں نا۔ حالانکہ بدن کو پاک کرنا ضروری ہے، کعبے کا طواف کرنا ہو، مسجد میں آنا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا تھا حالت جنابت میں مسجد میں کوئی نہیں آ سکتا، یا میں آ سکتا ہوں یا میرا علی آ سکتا ہے۔ اب بدن کو پاک کرنا ضروری ہے، کعبے کا طواف کرنا ہو، مسجد میں آنا ہو، قرآن پڑھنا ہو، نماز پڑھنی ہو۔ اب بندہ جا رہا ہے قبر میں، نہ قرآن ہے، نہ کعبہ ہے، نہ نماز ہے، نہ وہاں توجہ ہے، نہ ذرا نہ وہاں پہ حرم ہے، تو نہلاتے کیوں ہو؟ سید نصیر الدین گولوی ایک شعر میں جواب دیتے ہیں، نظر بہاد میں پاکیزگی پڑے ہونے پر مسافران لحدی سے یہ نہا کے چلے۔ بندہ قبر میں جاتا ہے، آقا کا دیدار نصیب ہوتا ہے، پاک کرو تاکہ پاک بدن اور پاک نگاہ سے یار کا دیدار کر لے۔ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ تو حضرات یہ توجہ ہے نا، حسین کی محبت قبر میں بھی کام آتی ہے، قرآن کی محبت قبر میں کام آتی ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں جس نے عبد المطلب کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ احسان کیا، وہ دنیا میں اس کا بدلہ نہ چکا سکے، قیامت کے دن آئے میں محمد احسانوں کا بدلہ چکاؤں گا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہو، حسین کی محبت میں بیٹھے ہو نا، تو حضرات رحمت الہی کے سائے میں بیٹھے ہو، میرے نبی کی نگاہ رحمت کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، تو حضرات اس لیے میرے نبی نے فرمایا میں قرآن بھی دے رہا ہوں اور ساتھ اپنی آل بھی دے رہا ہوں۔ اب حضرات میں صرف عرض کروں آل میں شامل کون ہے؟ آل میں حضور کی بیویاں بھی شامل ہیں، حضور کے وہ چچے جنہوں نے آقا کا کلمہ پڑھا وہ بھی آل میں شامل ہیں۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا علی آئے، حضرت سیدہ فاطمہ آئی، حسن آئے، حسین آئے، میرے آقا نے چادر ڈالی، کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میری آل ہے، ان سے ناپاکی کو دور رکھنا، انہیں پاک رکھنا، انہیں صاف رکھنا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک نے انہیں چادر میں لیا، دنیا کو بتا دیا جس طرح میں پاک ہوں نا، میرا علی بھی پاک ہے، میری فاطمہ بھی پاک ہے، میرا حسن بھی پاک ہے، میرا حسین بھی پاک ہے۔ یہ تو اہل سنت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ معصوم دو ہستیاں ہیں، گروہ ہے، ایک ملائکہ کا ایک نبیوں کا، لیکن یہ جو ہے نا نبی کے گھر والے یہ بھی ہے محفوظ۔ توجہ ذرا فرمائیے گا، جو اولیاء اللہ شریعت پہ کاربند ہوتے ہیں
اللہ انہوں کی گناہوں سے پاک رکھتا ہے. جھگڑا بڑا ہو رہا. میں ایک جملے میں علماء بیٹھے ہیں, ان کے قدموں کو ہاتھ لگا کے بتاؤ معصوم کون ہوتا ہے؟ محفوظ کون ہوتا ہے؟ ارے معصوم وہ ہوتا ہے جس سے گناہ کا صدور محال ہوتا ہے. محفوظ وہ ہوتا ہے جس سے گناہ کا صدور ممکن ہوتا ہے, لیکن اللہ کرنے نہیں دیتا. اب جس کو بات کی سمجھ آئی ہے محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر میں لیا. ایک اور موقع آیا جب حضور نجران کے عیسائیوں حضور کے پاس آئے. واقعہ آپ نے سنا, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں. میرے آقا نے دلائل دیے, کہتے ہیں نہیں مانتے. اللہ نے فرمایا چھوڑو محبوب ان کو کہو آؤ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل. اب میرے نبی نے بلایا علی کو, اپنی بیٹی فاطمہ کو, امام حسن کو, امام حسین کو. توجہ فرمانا, آگے نبی, پیچھے سیدہ فاطمہ, پیچھے علی, دائیں طرف حسن, بائیں طرف حسین. اب ترتیب تو یہ ہونی چاہیے نا. عقل کہتی ہے آگے نبی, پیچھے علی, پیچھے بیٹی, ادھر حسن, ادھر حسین. لیکن نہیں, رسول اللہ نے ترتیب کیا بنائی ہے؟ آگے آقا, پیچھے سیدہ فاطمہ, پیچھے علی. علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے جب رسول اللہ قدم زمین پہ رکھتے تھے, مصطفیٰ کے قدموں پہ حضرت فاطمہ کے قدم آتے, ان کے قدموں پہ علی کے قدم آتے. مصطفیٰ نہیں چاہتے میری بیٹی کے قدموں پہ کسی غیر عورت کی نظر مر جائے. یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں اگر نبی کی بیٹیاں 4 ہوتی تو نبی ان کو بھی چادر میں لیتے. میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں, یہ واقعہ ہے 9 ہجری کا. ایک بیٹی کا وصال ہوا 2 ہجری میں, ایک کا ہوا 6 ہجری میں, ایک کا ہوا 8 ہجری میں. تو مصطفیٰ نے کیا قبروں سے نکال کے لانا تھا؟ پھر ایک بات اور بتاؤں, یہ تو بیٹیاں ہو گئی, وصال فرما گئی. مصطفیٰ کی تو اور نوازیاں موجود تھی. ایک حضرت زینب جو حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے, اور ایک ام کلثوم, یہ بھی سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے. حضرت علی کے اور بھائی بھی تھے, حضرت عقیل بھی تھے, حضرت جعفر بھی تھے. نبی انہوں نے چادر میں لیا. ارے سنو, موبائل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ساری برادری کو اکٹھا کیا جائے اور ان کے سامنے لے جایا جائے. مقصد ہوتا ہے جو سب سے قریبی ہو, جو برادری میں سب سے قریبی ہو, انہیں لے جا کر قسم اٹھائی جاتی ہے. مصطفیٰ کے خاندان میں سب سے قریبی یہی تھے. ایک علی ہے, ایک فاطمہ ہے, ایک حسن ہے, ایک حسین ہے. اب میرا توجہ کیجئے گا, میں بات عرض کروں. اب کتنے قریبی ہیں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا علی لحمو کا لامی جسموں کا جسمی. علی میرا گوشت تیرا گوشت, میرا جسم تیرا جسم, میرا خون تیرا خون. یہ ہو گئے علی. اب سیدہ فاطمہ کی بات بھی سنو, کس کی زبان سے؟ صدیقہ بنت صدیق. ایسے نہیں سننی ہے, علی کے نام پہ بچنے والوں ذرا صدیق کے نام پہ بھی بچ لو نا. ارے مصطفیٰ کی زوجہ, مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ, آخری وقت میں نبی کا سر جس کی گود میں ہے وہ ہے صدیق کی بیٹی عائشہ. عورت پہ الزام لگے, جواب بیٹا دیتا ہے, چچا دیتا ہے, بھائی دیتا ہے, رشتہ دار دیتے ہیں. ارے عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی, جواب کوئی انسان نہیں دیتا. میرا رب قرآن کی 17 آیتیں کر کے 17 آیتیں نازل کر کے حضرت عائشہ کی صداقت کا, طہارت کا اعلان اللہ کرتا ہے آخری وقت میں. اور حضرت عائشہ کو ایک اعزاز حاصل ہے. امام حسین پیدا ہوئے نا, حسین کے بدن میں جو پہلی خوراک گئی ہے نا, وہ میرے نبی کا لعاب دہن گیا ہے. یہ بھی میں بات مصرف آتا ہوں.
اور قربان جائیں سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان پہ، جب میرے نبی کا وصال کا وقت قریب ہوا، حضور کے ہاتھ میں مسواک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا عائشہ، اشارہ کیا چباؤ، عائشہ صدیقہ نے چبائی، مصطفیٰ نے وہی منہ میں جو ہے اپنے دانتوں پہ لگائی، تو آخری وقت میں مصطفیٰ کے بدن میں جو لعاب دانے مصطفیٰ کے ساتھ لعاب گیا ہے وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ کا گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، مصطفیٰ کا حرم، فخر خیر النساء، سیدہ عائشہ، سیدہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ تو توجہ ہے ذرا میں عرض کر رہا تھا، اب آئیے ذرا صدیقہ بنت صدیق، ان سے پوچھے حضرت فاطمہ کے بارے میں۔ آپ فرماتی ہے فاطمہ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، بولنے میں، حسن میں، اخلاق میں رسول اللہ کے مشابہ ہیں۔ جان لیتا ہے نا جب کافروں کی لیتا، میں ایک حدیث آپ کو سنوں بخاری کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے میں جو کرتا ہوں مجھے کوئی تردد نہیں ہوتا، لیکن جب بندہ مومن کی روح نکالتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے۔ بندہ مومن کی مرضی معلوم کرتا ہوں، تو اگر ولی کی یہ شان ہے اللہ مرضی معلوم کرے تو کیا رب حسین کی مرضی میں معلوم کرے گا؟ جب میرے آقا بیمار ہوئے، جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، حاضر ہو کے کیا کہا؟ ان اللہ تعالیٰ یکرک السلام، حضور اللہ آپ کو سلام دے رہا ہے، اللہ آپ کو سلام دے رہا ہے۔ ابھی یاسر وردی صاحب نہیں آئے، ان کے بیٹے نے مجھے سلام دیا، میں بڑا خوش ہو گیا، بیمار ہے نہیں آ سکے، بیٹے کو بھیجا ہی نہیں، مجھے سلام بھی دیا۔ ایک تصور تو کرو، کسی کا پیر ملک سے باہر گیا ہوا ہو، مدینہ شریف آقا کی گنبد خضرہ کے سائے میں بیٹھا ہو، وہاں سے بندہ پاکستان آ رہا ہو، وہ کہے بھائی میرے مرید کو جا کر پاکستان میں سلام دینا۔ توجہ ہے نا ذرا، اب سید دیوان آل حبیب صاحب مدینہ شریف سے سلام بھیجے، ناصر چشتی صاحب یا خواجہ حنیف جلال پوری صاحب کو میرا سلام دینا۔ اب یہ توجہ ہے نا ذرا، یہ تو زمین سے 4 فٹ اونچے ہو جائیں گے کہ پیر نے سلام بھیجا ہے، ارے قربان جائے رسول اللہ کی جان پہ، اللہ جبریل کو بھیجتا ہے سلام دیتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ کریم۔ اب توجہ ہے نا ذرا، اب سنیے گا، 3 دن جبریل آتے رہے سلام دیتے رہے، اگلے دن آئے نا، کہتے حضور ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے، دروازے کے باہر، اجازت ہو تو اندر آ جائے۔ میرے نبی نے اجازت دی، ملک الموت اندر آئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، کہتے آقا اللہ نے بھیجا ہے، اگر میرا یار اجازت دے نا تو روح لے کے آ جانا، نہیں تو جسم میں چھوڑ کے آ جانا، جسم میں چھوڑ کے آ جانا۔ اب میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ملک الموت ایسے کرو گے؟ ملک الموت کہتے حضور اجازت ہوگی تو روح لے جاؤ گا۔ جبریل پاس بیٹھے تھے، جبریل کہتے آقا سنے، اللہ آپ کی ملاقات کا بڑا مشتاق ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پھر جلدی کرو روح نکالو، تو نبی کی روح نکلتی ہے نبی کی مرضی سے، تو اللہ یار کی مرضی معلوم کرنا چاہتا ہے کہ یار اپنے نوازے کو بچانا چاہتا ہے یا نیزے پہ چڑھانا چاہتا ہے۔ تو میرے نبی نے یہ دعا نہیں مانگی مولا حسین کو بچانا، نبی نے دعا مانگی مولا حسین کو کامیاب کرنا۔ اب ایک بات، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے، اللہ نے کتنی نمازیں دی؟ 50۔ ذرا مل کے بولیے کتنی دی؟ موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے، کہتے حضور بڑی زیادہ ہے، تھوڑی معاف کروائیے۔ گئے 5 معاف ہوئی، پھر گئے 9 چکر لگے، 45 نمازیں ہو گئی معاف۔ رہ کتنی گئی؟ 5۔ اب حضور 5 لے کے آنے لگے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ بھی زیادہ ہے۔ فرمایا نہیں، زبان حال سے کہا امتی میرا ہو اور نمازیں 5 بھی نہ پڑھ سکے، امتی میرا ہو نمازیں 5 بھی نہ پڑھ سکے،
کہا میں 5 لے کے جاؤں گا. آنے لگے تو اللہ نے فرمایا محبوب امت کو بتا دینا پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا ہی عطا کروں گا. اب تو جو ثواب میں کمی نہیں تعداد میں کمی ہوئی. نبی 5 نمازیں لے کے آئے. آقا کریم کے غلاموں ہمیں حسین سے بڑا پیار ہے نا. 22,000 تلواروں کے سائے میں میرے حسین نے نماز کو نہیں چھوڑا. آج ہم حسین کا نام لیں نماز کے قریب نہ آئیں. یہ حسین سے پیار نہیں ہے یہ حسین سے عداوت ہے. یزید نماز چھوڑنے والا تھا میرا حسین نماز قائم کرنے والا تھا. آج ہم حسینی تب بنیں گے جب نماز کو قائم کرنے والے بنیں گے. اب میں عرض کر رہا تھا نبی 5 نمازیں کروا کے آتے ہیں 45 معاف کروائی. ایک ذہن میں سوال پیدا ہوا وہاں پہ 5 کروائی یہاں پہ حسین کو بچایا ہی نہیں معاملہ کیا ہے؟ اور ذرا یہ مسئلہ بھی سن لو. نبی کو پتا تھا نرم و گداز قالینیں ہوں گی سردیوں میں اے سی لگے ہوں گے گرمیوں میں ہیٹر لگے ہوں گے. میرے پاس ایسے بدبخت امتی ہوں گے نماز پھر بھی ادا نہیں کریں گے. مصطفیٰ کو پتا تھا امت کمزور ہوگی. حسین کا پتا تھا میرا حسین بادشاہ ہوگا طاقتور ہوگا. اس لیے نبی نے حسین کو بچایا نہیں. اور آپ کو پتہ ہے بندہ عروج پہ تب جاتا ہے بڑا عہدہ تب ملتا ہے جب بندہ امتحان پاس کرے. ایک بندہ اپنے بیٹے کو پائلٹ بنانا چاہے یا جنرل بنانا چاہے تو امتحان دلوائے گا یا امتحان سے بچائے گا؟ دلوائے گا نا تاکہ میرا بیٹا عروج پہ پہنچ جائے. مصطفیٰ کو پتا تھا میرا حسین جنگیوں کا سردار ہے. اس لیے میرے مصطفیٰ نے اپنے حسین کو امتحان میں ڈالا. اب آئیے ذرا میں عرض کروں امام حسین نے کربلا میں کیسا امتحان دیا. حضرات سب کچھ قربان ہو گیا اور میرے امام علی مقام نے آخر میں کیا کیا؟ آپ نے اپنی تلوار پکڑی. تلوار کون سی ہے؟ ذوالفقار حیدری میرے امام کے ہاتھ میں ہے. آپ نے خیمے والوں کو آخری سلام کیا. میرا حسین دل پہ سوار ہو کے میدان کربلا میں جاتا ہے. اب ذرا توجہ کرنا میدان کربلا میں حسین تلوار چلاتے ہیں. ادھر میرے امام کی تلوار میدان کربلا میں چلتی ہے. یزیدی گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں. ایک 3 دن کا پیاسا حسین کھاتے پیتوں کو کاٹ رہا ہے. ادھر یزیدیوں کی گردن کٹ رہی ہے. آج حسین کی تلوار چمکتی ہے. لگتا ایسے ہے آسمان کی بجلیاں حسین کی تلوار میں آ گئی ہے. آج حسین کی تلوار چلتی ہے. لگتا ایسے ہے ستارے اپنی جگہ چھوڑ کر ذوالفقار حیدری کے تار میں آ گئی ہے. آج حسین کی تلوار چلتی ہے. لگتا ایسے ہے آدم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے ہیں. آج لگتا ایسے ہے کہ ایک جگہ پہ جامد کعبہ متحرک کعبے کو سلام کر رہا ہے. آج لگتا ایسا ہے کہ آج حسین کے بازو میں علی حیدر کرار کا بازو سما گیا ہے. آج لگتا ایسے ہے کہ حسین کی رگوں میں سیدہ فاطمہ کا دودھ تازہ خون بنا رہا ہے. آج لگتا ایسے ہے حسین کی تلوار چلی. لگتا ایسے ہے صداقت سمٹ گئی. عدالت نے جلوے بکھیر دیے. سیادت نے پکڑ لیا. تلوار میرے حسین کی چلتی ہے. آج حسین کے اندر جرأت موسیٰ بھی ہے. استقامت ارادہ ابراہیم بھی ہے. استقامت اسماعیل بھی ہے. آج میرے حسین کی تلوار چلی. حسین میمنہ پہ گئے تو میمنہ کا سوایا. میسرہ کے گئے تو میسرہ کا سوایا. یزیدی لشکر کے قلب میں میرا حسین گیا. یزیدی لشکر کے قلب کا سوایا کر دیا. آواز بلند ہے روکو حسین کی تلوار کو روکو. ارے علی اکبر کی جوانی لٹی یہ تلوار نہ رکی. ارے عبدالشیر خان بچے کے حلق میں تیر چلا یہ تلوار نہ رکی. حضرت عباس کے بازو کٹے یہ تلوار نہ رکی. اور محمد قربان ہوئے یہ تلوار نہ رکی. ارے حسین کی تلوار کیسے رکے؟ ارے جس تلوار کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی لٹنا, جس تلوار کو شیخار بچے کے حلق قربان ہو جانا نہ روک سکا, جس تلوار کو پردہ دار خواتین کے مارزے خطر میں جانے کا اندیشہ نہ روک سکا,
اچانک اس سید زادے کی تلوار رک گئی. ارے کیوں رکی؟ گردنیں کٹنے کی وجہ سے نہیں رکی، نماز کا وقت ہو گیا، سید کی تلوار رک جاتی ہے. حسین نے سر سجدے میں رکھا. یزیدیوں نے کہا موقع ہے، یہ اٹھ گیا تو تاریخ لکھی جائے گی. 22,000 کھاتے پیتوں کو تنہا حسین نے مار دیا. اور وقت ہے حسین کا سر تن سے جدا کرو. میرے امام کا سر تن سے جدا ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بات بولوں، حسین چاہتے ہزاروں کا مجمع لا کر یزید کا مقابلہ کرتے، لیکن ہوتا کیا، کسی کا باپ مرتا، کسی کا بیٹا مرتا، کسی کا بھائی مرتا. حسین یزید کو نہیں مارنا چاہتے تھے، میرا حسین یزیدیت کو مارنا چاہتا. یہی وجہ ہے کہ آج یزید کا نام مٹ گیا، میرے حسین کا نام آج بھی زندہ ہے. حکومت یزید نے بھی کی، حکومت میرے حسین نے کی ہی نہیں، آج بھی میرا حسین حکومت کر رہا ہے. فرق اتنا ہے، یزید جسم پہ حکومت کرتا تھا، میرا حسین دل پہ حکومت کرتا ہے. آج بھی بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا. سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. فرش زمین سے عرش بری تک شورا حسین کا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری اور آپ کی حاضری مقبول و منظور فرمائے.